وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیانات سے اتحادیوں میں اختلافات، وفاقی حکومت کا مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ۔ پیپلز پارٹی نے مذاکرات کی دعوت قبول کر لی۔ پیپلز پارٹی کا وفد آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کرے گا۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے مابین زیر التواء معاملات پر بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں حالیہ بیان بازی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی سیلاب متاثرین بارے تجاویز نظر انداز ہونے پر نائب وزیر اعظم کو اپنے تحفظات اور شکایات سے آگاہ کرے گی۔ سیلاب متاثرین اور امداد بارے مطالبات بھی پیش کیے جائیں گے۔ امید ہے پاکستان جلد اپنی فوج فلسطین بھیجنے کا فیصلہ کرے گا۔ فلسطین سے متعلق ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پر امید۔ کہا ٹرمپ منصوبہ میں ہماری تمام تجاویز شامل نہیں، امریکی صدر کے ساتھ مل کر اپنے ایجنڈے کو حاصل کریں گے۔ 8 مسلم ممالک 1967 کی سرحدوں کے مطابق تنازع کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کا ان ممالک میں شامل ہونا قابل فخر ہے۔ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ امن منصوبے پر تنقید بلا جواز ہے۔ فلسطین نے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ ہم فلسطین سے اسرائیل کے مکمل انخلا کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ ورجینیا میں امریکی جنرل سے خطاب میں کہا، جنگ بندی کروانے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا میری تعریف کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ 3 روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ آپ نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں، اگر جنگ ہو جاتی تو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے تجارت کی پیشکش کر کے 7 جنگیں ختم کروائیں۔ سب سے بڑی پاک بھارت جنگ تھی جو ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی تھی۔ دنیا کی 7 جنگیں رکوانے اور کل ہی غزہ جنگ کا تصفیہ کرانے کے باوجود مجھے نوبیل انعام نہیں دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے حماس کو امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے 4 روز کا وقت دے دیا۔ کہا حماس کی طرف سے امن تجاویز قبول کرنے کے منتظر ہیں۔ منصوبہ قبول نہ کیا تو حماس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میرا 20 نکاتی امن منصوبہ 3000 سالہ جنگ ختم کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں امن قائم کیا، مگر پھر بھی نوبیل انعام کسی ایک سے شخص کو دیا جائے گا جس نے کچھ نہیں کیا۔ حماس کی جانب سے ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کیے جانے کا امکان۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں حماس کے سینئر رہنما نے کہا کہ یہ منصوبہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ اور فلسطینی عوام کے حقوق کو نظر انداز کرتا ہے۔ حماس غیر مسلح ہونے کی شرط قبول نہیں کرے گی۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی پر بھی شدید تحفظات ہیں۔ منصوبے کو قبضے کی نئی شکل سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ ایوان نمائندگان اور سینٹ میں کنٹرول کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ شٹ ڈاؤن کا شکار۔ حکومتی فنڈنگ سے متعلق بل سینٹ سے منظور نہ ہو سکا۔ 100 رکنی سینٹ میں بل منظور کروانے کے لیے 60 ووٹ درکار۔ حکمران جماعت کے پاس صرف 53 ووٹ ہیں۔ نیا مالی سال حکومتی اخراجات کا بل منظور ہو جائے بغیر ہی شروع ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں بھی 35 روز کا شٹ ڈاؤن ہوا تھا۔ امریکہ پہلے مرحلے میں ریکوڈک میں سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکی سرمایہ کاروں کا پہلا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خوشخبری سنا دی۔ کہا امریکہ کی جانب سے مرکزی سرمایہ کاری ریکوڈک میں ہوگی، اس کے بعد اگلے مراحل میں آئیں گے۔ ٹیرف کا فیصلہ سامنے ہے، اب سرمایہ کاری کے معاملے کو آگے لے کر جانا ہے۔ امریکہ سے معاہدے اور تجارت کی سب تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس کو اشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 15 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے توسیع کا فیصلہ مختلف تجارتی تنظیموں، ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور عام شہریوں کی طرف سے کی گئی درخواستوں کی بنیاد پر کیا۔ ذرائع نے بتایا ایف بی آر کو ستمبر میں 130 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا رہا۔ اگلے چند دن میں ٹیکس وصولیوں کے حتمی اعداد و شمار موصول ہونے پر شارٹ فال میں کچھ کمی متوقع ہے۔
IMF کے ساتھ $7 ارب پروگرام کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کا 7واں روز IMF مشن کے ساتھ آج صوبائی حکومتوں کی ملاقاتیں شیڈیول 4 صوبوں کی IMF مشن کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی صوبوں کی جانب سے مشن کو زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی زرعی انکم ٹیکس وصولی کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی مشن کو آگاہ کیا جائے گا مشن صوبوں سے اکاؤنٹ سرپلس نہ ہونے کی وجوہات بھی دریافت کرے گا صوبوں کی جانب سے NFC ایوارڈ سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی کرنا ہو تو پیسوں میں کم کرتی ہے اور جب بڑھانا ہو تو وہ روپیوں میں بڑھاتی ہے عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے سارے دنیا میں پیٹرول سستا ہے پاکستان میں صرف پیٹرول مہنگا ہے عوام کہاں جائے گا عوام تو لوٹ گیا عوام تو مر گیا بھائی گاڑی بائک چلانا چھوڑ دیں گے پیدل جائیں گے خوار ہو جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے وہ بڑھے 4 روپے یا 6.5 روپے جو بھی بڑھے لیکن لوگ مہنگائی جو ہے نا اس کے حساب سے بہت زیادہ کر دیتے ہیں ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ خدا را رحم کریں حکومت کا عوام کو مہنگائی کا جھٹکا شہری سیخ پا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول 4 روپے 7 پیسے اضافے سے 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 4 پیسے بڑھ کر 276 روپے 81 پیسے لیٹر ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے اس حکومت سے کسی بھی طرح کے ریلیف کی امید نہیں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے ہر چیز کی قیمت پر اثر پڑے گا کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں پہلے ہی آسمان پر ہیں اب مزید اضافہ ہوگا کراچی میں زلزلے کے جھٹکے صبح 9:34 پر آنے والے زلزلے کی شدت 3.2 ریکارڈ ریکٹر اسکیل کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر اور مرکز ملیر سے 7 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا IMF کی ایک اور شرط پوری 5 سال سے زائد پرانی گاڑی کی امپورٹ کھول دی گئی وزارت تجارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا لائٹ کمرشل گاڑیاں اور وین امپورٹ ہو سکے گی بینکس کے ذریعے پرانی گاڑیوں کی امپورٹ پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہوگی ماحول سیفٹی معیار اور ٹیسٹنگ کے انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی گاڑیاں ہی کمرشل امپورٹ کی جائیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سالہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی جسٹس محمد اعظم خان نے کم عمری کی شادی سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کم عمری کی شادی شریعت میں باطل نہیں مگر قانون کے تحت جرم ہے عدالت نے تجویز دی نادرا کے سسٹم کو اس طرح بہتر بنایا جائے کہ عمر کی تصدیق کے بغیر نکاح نامہ جاری نہ ہو نکاح رجسٹرار کو پابند کیا جائے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہ کریں عوام میں آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ کم عمری کی شادی کے نقصانات سے بچا جا سکے بھارت کی ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے منت سماجت بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ راجیو شکلا کی محسن نقوی سے ٹرافی کے لیے التجا صدر ACC محسن نقوی بھی ڈٹ گئے کہا یہ آئٹم ACC میٹنگ کے ایجنڈے پر موجود نہیں بھارت کو ٹرافی چاہیے تو کپتان ACC دفتر آ کر مجھ سے وصول کریں راجیو شکلا کا ٹرافی لینے کے لیے محسن نقوی سے مسلسل اصرار دبئی میں ہونے والے ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں بھارتی رویے کی مذمت ذرائع کے مطابق اجلاس میں ہاتھ نہ ملانے کے واقعے کی بھی شدید مذمت کی گئی محسن نقوی سے ٹرافی نہ لینے کے بھارتی رویے کو غلط قرار دیا گیا بھارتی ٹیم کو ٹرافی دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان حیدرآباد تھرپارکر عمرکوٹ اور سانگھڑ سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں آج بارش متوقع گزشتہ روز بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے اطراف 33 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تمام اداروں کو متحرک رہنے کی ہدایت کہا نکاسی آب کے نظام کو مؤثر اور فعال رکھا جائے پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے اور علیمہ خان بجائے ان کو منع کرنے کے تقسیم ختم کرنے کے پرووک کر رہی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں جس میں وہ لکھ رہے ہیں وزیر اعظم علیمہ خان کو چیئرپرسن بننا پارٹی کو تقسیم کرنے میں علیمہ خان کا کردار ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈا پور کا الزام
ویڈیو پیغام میں کہا علیمہ خان پارٹی میں تقسیم ختم کرنے کے بجائے شے دے رہی ہیں. کچھ ویلوگرز پارٹی میں تقسیم کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ علیمہ خان سے رابطے میں ہیں. مہم چلائی جا رہی ہے کہ علیمہ کو چیئرپرسن بنایا جائے. بانی پی ٹی آئی کو بتایا پارٹی میں بڑی تقسیم آ چکی. میری ذمہ داری ہے کہ بانی کو حق اور سچ بتاؤں. بانی کو کہا آپ نے جس کو چیئرپرسن بنانا ہے بنائیں، ہمیں قبول ہے. غزہ کے لیے امداد لے جانے والا گلوبل سموتھ فلوٹیلا منزل کی جانب رواں دواں. فلوٹیلا میں شامل درجنوں جہاز ہائی رسک زون میں داخل. فلوٹیلا نے اپنی حفاظت کے لیے لائیو ویڈیو فیڈ بھی فعال کر دی. اٹلی کا جنگی جہاز اب گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی مزید حفاظت نہیں کرے گا. ترک ڈرونز گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی فضائی نگرانی پر مامور. اٹلی نے فلوٹیلا ارکان کو غزہ کے لیے امداد قبرص کے مقام پر اتارنے کا مشورہ دے دیا. نیتن یاہو نے معافی مانگ کر کوئی احسان نہیں کیا. قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا الجزیرہ کو انٹرویو. کہا قطر کا بنیادی حق تھا کہ اسرائیل اس سے معافی مانگے. اس معافی کا سب سے اہم پہلو یہ عہد ہے کہ آئندہ قطر پر حملہ نہیں کیا جائے گا. حماس نے کہا ٹرمپ کا منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے. غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کے معاملے پر وضاحت درکار ہے. قطر ایسا راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کرے. اقوام متحدہ کا فریقین سے غزہ منصوبے پر عمل درآمد کا مطالبہ. یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا معاہدے کے نفاذ کے لیے تمام فریقین کا پرعزم ہونا اہم ہے. غزہ میں فوری جنگ بندی، بلا رکاوٹ انسانی امداد کی رسائی، تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی ہونی چاہیے. انتونیو گوتریس نے امید ظاہر کی کہ یہ اقدامات دو ریاستی حل کے لیے سازگار حالات پیدا کریں گے. صدر ٹرمپ نے کینسر ریسرچ سے متعلق ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے. کہا بچوں میں کینسر کے علاج اور ریسرچ کے لیے اے آئی کا استعمال کیا جائے گا. امریکہ اے آئی میں چین سے آگے جا چکا. امریکہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہتر بنایا جائے گا. امریکہ میں $17 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے. ہم غیر قانونی تارکین وطن کو صحت کی سہولت کے لیے خرچہ نہیں کر سکتے. ہم نے 8 ماہ میں بہت سے ریکارڈ بنائے ہیں.